بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ ترکی مسجد آیا صوفیہ، جسے رجب طیب اردگان نے اپنی کوششوں، محنت اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے ایک مرتبہ پھر میوزیم سے مسجد میں بدل دیا۔ اس کی تاریخ بڑی دلچسپ ہے، مگر اس کی تاریخ بتانے سے پہلے یہ بتانا ضروری محسوس کرتا ہوں کہ آج کل یورپی ممالک اور ان کے زار خرید غلام اس مسجد کو، جو پہلے میوزیم تھا، مسجد میں بدلا گیا اور کافی اعتراضات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کلیسا جو عیسائیوں کی عبادت گاہ تھا اسے مسلمان مسجدوں میں بدل دیتے ہیں۔ اس طرح مسلمان کلیساؤں پر قبضہ کر کے اور مندروں پر قبضہ کر کے انہیں مساجد میں بدل دیتے ہیں۔ آج کی ویڈیو آیا صوفیہ کے موضوع کے بارے میں بنائی جا رہی ہے، جس کے بارے میں اکثر لوگ نہیں جانتے، اس لیے سوچا کہ اس کی پوری تاریخ آپ کے سامنے رکھی جائے اور اعتراضات کرنے والوں کو منہ توڑ جواب دیا جائے کہ آیا صوفیہ مسجد یہ کس طرح سے کلیسا سے مسجد بنی اور کس طرح اسے مسجد سے میوزیم بنایا گیا اور پھر کس طرح سے آج اسے میوزیم سے مسجد بنا دیا گیا۔ لیکن ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش کرنی ہے کہ ریڈ بٹن کو کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے داستان گو کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے، تاکہ ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو وقتاً فوقتاً ملتی رہیں۔ خواتین و حضرات، آیا صوفیہ کی بنیاد اور تعمیر کرنے والے سب سے پہلے روم کے عیسائی بادشاہ قسطنطین تھے۔ یہ وہی قسطنطین تھے جن کے نام پر قسطنطنیہ نام رکھا گیا تھا، اور انہوں نے 3 صدی عیسوی کے اندر اس کی بنیاد رکھی اور لکڑیوں سے اس آیا صوفیہ کو تعمیر کیا۔ پھر 3 صدیاں گزر گئیں اور 6 صدی عیسوی کے اندر کیسر نام کے ایک امیر شخص نے، جو کہ عیسائی تھا، اس نے اسے اثر نو تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا اور پوری دنیا کے عیسائیوں نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور دنیا کا جدید ترین اور خوبصورت ترین پتھر اس کے اندر استعمال ہوا، اور پھر 10 سالوں کے بعد اس کی وہ شکل نکلی جو آج بھی موجود ہے۔ اس طرح 6 صدی عیسوی سے لے کر 10 صدیوں تک یہ عیسائیوں کی دنیا کی سب سے دوسری بڑی عبادت گاہ کے طور پر استعمال ہوتی رہی۔ پھر جب سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ کو فتح کیا تو یقیناً یہ بھی فتح ہو گئی۔ میں یہاں پر سلطان محمد فاتح کی بصیرت اور عقل کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ کتنے ذہین انسان تھے، اور وہ یہ جانتے تھے کہ اگر اس کو اس طرح چھوڑ دیا گیا تو آنے والے وقتوں میں دنیا کفر اس پر اعتراضات کرے گی، دنیا کے مسلمانوں پر اسی وجہ سے ظلم و ستم ہوگا، پھر مسلمانوں کی مساجد کو بھی کلیساؤں اور مندروں میں بدلا جانے لگے گا۔ تو سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ فتح کر لیا، وہاں کے سب سے بڑے پادریوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ میں آیا صوفیہ کی عمارت کو خریدنا چاہتا ہوں، اور پھر سلطان نے اپنے ذاتی سرمایہ سے اس آیا صوفیہ کی عمارت کو خرید لیا اور پھر خریدتے ساتھ ہی اس کو مسجد کے لیے وقف کر دیا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو لوگ آج اعتراضات کر رہے ہیں، خصوصاً یورپی ممالک کے لوگ اور ان کے زار خرید غلام، جو یہ اعتراضات کر رہے ہیں کہ مسلمانوں نے کیسے کلیسا کو مسجد میں کنورٹ کر، تو ان کے لیے یہ جواب حاضر خدمت ہے کہ جس کی بنیاد پر آج ترکی کی عدالت نے یہ فیصلہ سنایا کہ اس کو میوزیم سے مسجد میں بدل دیا جائے، وہ اس وجہ سے کہ سلطان محمد فاتح نے حکومتی پیسے سے نہیں بلکہ ذاتی جیب سے خریدی تھی اور کلیسا کو مسجد کے لیے وقف کر دیا تھا۔ یہی وہ فیصلہ تھا جس کی بنیاد پر آج عدالت نے یہ فیصلہ کیا۔ اس کے بعد سلطان محمد فاتح سے لے کر 5 یا 6 صدیوں تک یہ مسلمانوں کی عظیم مسجد کے نام سے اس کی پہچان بن گئی کہ یہاں مسلمان عبادت کرتے ہیں اور 5 وقت یہ اللہ کے نام پر سجدہ کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، جب سقوط سلطنت عثمانیہ ہونے لگا، یعنی 1924 میں سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا، اور کس طرح ترکی میں ان حکمرانوں کو لایا گیا، خاص طور پر کمال اتاترک جو سیکولر ذہنیت کا مالک تھا، جس نے وہاں کی مساجد کو استبل میں بدل کر رکھ دیا تھا، وہاں پر نمازوں تک پر پابندی لگا دی گئی تھی، تو اس کم ظرف نے اس مسجد یعنی آیا صوفیہ کو میوزیم میں تبدیل کر دیا۔ تو اس وقت سے یعنی 1924 سے آج 2020 تک یہ میوزیم کے طور پر سامنے آیا، لیکن اس سارے وقت کے درمیان 1965 میں ایک اور مسلمان ترکی کے صدر آئے تھے جن کا نام سلیمان تھا۔ انہوں نے بھی پوری طرح سے کوششیں کی تھیں کہ کسی طرح میوزیم سے مسجد بن جائے، مگر جس طرح آج کافی مضبوط ہیں، اس وقت بھی بہت زیادہ مضبوط تھے اور وہ اپنی کوششوں میں ناکام رہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کام رجب طیب اردگان سے لینا تھا اور وہ پوری طرح سے اس کام کو سر انجام دینے میں کامیاب ہو گئے کہ یہ مسلمانوں کا اثاثہ ہے اور یہ مسلمانوں کی عظیم دینی درسگاہ ہے، اسے میوزیم سے مسجد میں بدل دیا، اور پھر وہ تمام بوت جو سلطان محمد فاتح نے اپنے پیسوں سے یہ میوزیم خرید کر مسجد میں تبدیل کیا گیا، وہ عدالت میں پیش کر دیے گئے۔ پھر عدالت نے تحقیق کی اور پھر آج یہ الحمدللہ میوزیم سے مسجد میں تبدیل ہو گئی۔ یہ ان لوگوں کے منہ پر تمانچہ ہے جو سیکولر ذہن رکھ کر مساجد پر، علماء پر اور مدارس پر ہر وقت تنقید اور اعتراضات کے تیر برساتے رہتے ہیں۔
اور یہ پاکستان میں بھی ہر وقت ڈنڈورا پیٹتے رہتے ہیں کہ ملک خداداد پاکستان میں اقلیتوں کو تمام حقوق حاصل ہونے چاہیے، حکومت ان کو اپنے خرچ پر ان کے عبادت خانے بنا کر دے۔ تو ان کو آخر میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام کے نام پر بننے والے ملک کے اندر تمام غیر مسلموں کی عبادت گاہیں حکومت سے بنوانا چاہتے ہو اور مسلمانوں کی عبادت گاہیں حکومت کے ذریعے ہی تڑوا رہے ہو، مگر وہ ریاست جو ایک سیکولر ریاست تھی، جس ریاست کو سقوط سلطنت عثمانیہ کے بعد پوری طرح سے سیکولر بنا دیا گیا تھا، وہاں پر اسلام پر پابندی لگا دی گئی تھی، نماز تک پر پابندی لگا دی گئی تھی، حتیٰ کہ ترکش زبان بولنے تک پر پابندی لگا دی گئی تھی، مساجد کو استبل میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ خواتین و حضرات، اس ملک کے اندر ایک رجب طیب اردگان تھا، آپ بے شک ان سے اختلاف کر سکتے ہیں، مگر اس وقت وہ مسلم دنیا کا واحد حکمران ہے جو جتنا ممکن ہو سکے حق کی صدائیں بلند کر رہا ہے، کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہے، اور پھر وہ اس میدان میں نہیں بلکہ میڈیا کے میدان میں بھی کفر کو تیغنی کے ناچ نچا رہا ہے، اور ارطغرل جیسے ڈرامے بنا کر اپنی سوئی ہوئی امت مسلمہ کو جگانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ وہ وجوہات ہیں جن کی بنا پر ان کے بڑے مساجد میں کہتے ہیں کہ جب تک مساجد میں ہمیں بچوں کی آوازیں محسوس نہ ہوں کہ کہیں ہماری آنے والی نسلیں اسلام سے دور نہ ہو جائیں، اور یہاں پر ہم اپنی نوجوان نسل کو انگریز بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو شاہ رخ، سلیمان اور عامر خان بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ لڑکیاں ایکٹریس بننے کی کوشش کر رہی ہیں، فیشن کے نام پر بے حیائی کو عام کیا جا رہا ہے۔ خود سوچیں، کچھ عرصہ پہلے جو ترکی یورپ کے ساتھ بے حیائی میں صف اول پر جا رہا تھا، آج طیب اردگان کی کافی حد تک بے حیائی ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اسلام کو زندہ کرنے کی انتھک محنت کر رہے ہیں، اور اپنی آنے والی نسل کو تیار کر رہے ہیں کہ آنے والی نسل کیسے دین کی طرف راغب ہوگی۔ پوری پاکستانی قوم سے گزارش کرتا ہوں کہ ہم نوجوان اپنے بارے میں بھی سوچیں اور آنے والی نسلوں کے بارے میں بھی سوچیں۔ اگر ہم نے آج نہیں سوچا تو ہمارے ساتھ بھی وہی ہوگا جو آج فلسطین، کشمیر، عراق، شام اور برما میں ہو رہا ہے۔ جاتے جاتے یہی کہوں گا کہ اپنی نوجوان نسل کو اپنے دین کے ساتھ جوڑیں تاکہ ہم بھی طیب اردگان کے ساتھ مل جائیں۔ یہ مختصر سی آیا صوفیہ کی تاریخ تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ امید کرتے ہیں داستان گو کا یہ سیشن آپ کو پسند آیا ہوگا۔ پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کر کے فیس بک اور واٹس ایپ پر ضرور شیئر کر دیں، اور جاتے جاتے ریڈ بٹن کو کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے داستان گو کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے تاکہ ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو وقتاً فوقتاً ملتی رہیں۔ آج کے لیے داستان گو کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔